وزیراعظم عمران خان نے توانائی کے شعبہ میں اسد عمر، حماد اظہر، عمر ایوب اور حفیظ شیخ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں صنعتی شعبے میں ایک خصوصی پیکیج کی اناؤنسمنٹ کی گئی۔ دنیا بھر میں کرونا لاک ڈاؤن کے باعث اس پیکیج کا نفاذ بالکل بر وقت اقدام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اناؤنس کردہ پیکیج پہ بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سمال اور میڈیم انڈسٹری کو 50% تک سستی اضافی بجلی فراہمی کی جائے گی۔ 2018 میں ہماری برآمدات بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی تھیں۔ برآمدات $25 ارب سے کم ہو کر تقریباً $20 ارب تک پہنچ گئی تھیں۔ تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی برآمدات کو بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی۔ پاکستان میں سیمنٹ، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ ہماری تعمیراتی صنعت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ آج جس پیکیج کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اس سے ہماری برآمدات بھی بڑھیں گی اور مقامی صنعت کو بھی فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بھی اس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 1 نومبر سے جون 2021 تک سمال اور میڈیم انڈسٹری کو پچھلے سال کی نسبت اضافی بجلی نصف قیمت پر دیں گے اور تمام صنعتوں کو 3 سال تک اضافی بجلی 25% سستی قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ پیک آورز کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب 24 گھنٹے صنعتوں کو نارمل قیمت پر بجلی فراہم کی جائے گی۔ یاد رہے، پیک آورز میں بجلی 25% مہنگی فراہم کی جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے بجلی سستی فراہم کر رہے ہیں، جس سے عوام کو سستی داموں اشیاء ملیں گی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی مقابلہ کیا جا سکے گا۔ اسد عمر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہر وہ اقدام کریں گے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور پاکستانی معیشت تیزی سے چل سکے۔ پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ 2025 تک 25% بجلی قابل تجدید توانائی سے حاصل ہوگی، جو کہ 2030 تک 30% تک پہنچ جائے گی۔ 18,000 میگا واٹ بجلی ہوا اور شمسی توانائی سے پیدا ہوگی۔ مزید 30% بجلی پانی سے بنائی جائے گی اور بجلی بنانے والے کسی کو بھی بجلی فروخت کر سکیں گے، جس سے قیمتوں میں توازن بھی آئے گا۔ اس موقع پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عام لوگ حکومت کی پالیسیوں کا محور ہیں۔ معیشت میں بہتری لانے کے لیے 2 بنیادی اقدامات کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صاحب حیثیت افراد سے ٹیکس وصول کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں 1,000 ارب ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے۔ نمبر 2، حکومت اپنے اخراجات کو مسلسل کم کر رہی ہے اور فوج کے اخراجات کو بھی منجمد کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال میں اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ قبائلی علاقوں کو ترقیاتی پیکیج دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو 50 ارب ریفنڈ دے کر سبسڈی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی شعبہ میں اصلاحات کی گئیں۔ چھوٹے گھروں کی تعمیر میں 90% تک ٹیکس چھوٹ دی گئی۔ پہلے 4 ماہ میں ٹیکس وصولی میں بہتری رہی۔ برآمدات اور صنعتی ترقی میں اضافہ ہوا، جبکہ تجارتی خسارہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ دنیا میں چوتھے اور ایشیا میں پہلے نمبر پر رہی۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں 5,000 ارب قرضہ واپس کیا، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں قرض میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ سامعین، ڈالر کی اوور ویلیویشن کے باعث اور بجلی کے مہنگے منصوبوں نے انڈسٹریل سیکٹر کو مکمل تباہ کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ بجلی کے مہنگے منصوبوں نے جہاں چیزوں کی مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھائی تھی، وہیں ڈالر کی اوور ویلیویشن کی وجہ سے لوکل انڈسٹری کو دھچکا تو لگا ہی تھا۔ جبکہ انڈسٹری سیکٹر کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے اور پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے انڈسٹری کو الیکٹریسٹی میں پیکیج دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ صنعتوں میں کم قیمت بجلی کی فراہمی کا کچھ ایسا ہی ماڈل چائنا میں بھی ہے، جس بنا پر چائنا سستی ترین اشیاء کی پروڈکشن کر سکتا ہے۔ اس پیکیج کے مطابق آف پیک آورز اور زائد الیکٹریسٹی کے استعمال میں سمال میڈیم انڈسٹری میں 50% اور لارج انڈسٹری کو 25% چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ پیکیج پہلے فیز میں نومبر 2020 سے لے کر جون 2021 تک نافذ العمل ہوگا۔ سامعین، انڈسٹریل سیکٹر کو پیکیج دے کر پاکستانی انڈسٹری کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جلد ہی دوسرے سیکٹر کو بھی ایسے پیکیجز ملیں گے، جس میں زراعت اور کنسٹرکشن وغیرہ شامل ہیں۔ فیصلہ کیا کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز، اپنی صنعتیں ہم نے بند نہیں کرنی۔